اب ہم ایکسرسائز 8.3 کو سالو کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے اس کا, ایکسپینڈ دا فالوئنگ اپ ٹو 4 ٹرمز ٹیکنگ دا ویلوز آف ایکس سچ دیٹ دا ایکسپینشن ان ایچ کیس از ویلڈ. یعنی اس نے کہا ہے کہ جو اس کے پارٹس ہیں کوشچن نمبر 1 کے, اس میں پہلا پارٹ یہ ہے 1 مائنس ایکس پاور 1/2, یہ ہول پاور ہے 1/2. یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایکسپینشن لکھی ہوئی ہے, یا اس کو یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی ایک پولینومیل ہے اور اس کی پاور ہے, کچھ نہ کچھ پاور ہوگی. اس نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایکسپینڈ 4 ٹرمز تک کرنا ہے. تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, وہ ہے 1 پلس ایکس ہول پاور n. یعنی ہم اس کو کمپیئر کرتے ہوئے, یہ جو بھی ہمارے پاس پارٹ آتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے رائٹ سائڈ پہ ہم ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں. اب غور کریں, ہمارا ایکسپریشن یہ ہے 1 پلس ایکس ہول پاور n از اکول ٹو 1 پلس این ایکس پلس n انٹو n مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل انٹو ایکس اسکوئر پلس سو آن. یعنی آگے ہم پاور انکریز کرتے جائیں گے اور فیکٹوریل بھی اسی طرح انکریز ہوتا جائے گا. اب غور کریں, اس نے کہا 4 ٹرمز تک, یعنی ایک ٹرم یہ ہو گئی, دوسری یہ ہو گئی, تیسری ٹرم اس کی یہ ہے, اور ایک ٹرم ہم نے اور لکھنی ہے یہاں پر آگے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری 4 ٹرمز تک ہم نے ایکسپینڈ کر لیا. لیکن ڈیسائیڈ یہاں پر یہ کرنا ہے کہ اس کی لیفٹ سائڈ کس طرح میچ ہوگی. اگر ہم غور کریں, ہمارا پارٹ یہ تھا 1 مائنس ایکس ہول پاور 1/2. اس کو ہم ابھی یہ والی فارم نہیں آئی جو اس کی لیفٹ سائڈ ہے, تو ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں 1 پلس مائنس ایکس ہول پاور 1/2, یہ ہم لکھ سکتے ہیں. اب غور کریں, اب ہماری یہ والی فارم بن گئی, یعنی 1 پلس ایکس, تو 1 پلس ایکس کی جگہ مائنس ایکس ہے, یعنی یہ مائنس ایکس ہم نے ایکس کی جگہ پٹ کرتے جانا ہے. اور اس کا مطلب ہے جو پاور n تھی وہ اس کی ہول پاور ہے, تو اس کی ہول پاور کیا ہے 1/2. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس کی ویلیو کیا ہوگی مائنس ایکس, اور n کی ویلیو کیا ہوگی 1/2 جو ہمیں گیون ہے. اس کی مدد سے ہم اس کی رائٹ سائڈ کی ٹرمز کو ایکسپینڈ کر لیں گے. اور وہ کس طرح سے ہوگی غور کریں. سب سے پہلی ٹرم تو ہے 1, یہ آ جائے گی. دوسری ٹرم آتی ہے این ایکس پلس n کیا ہے 1/2 جو ہمیں گیون تھا, اور x کیا ہے مائنس ایکس, تو یہ ہم نے پٹ کر لیا. اس کا مطلب ہے 2 ٹرمز ہمارے پاس آ گئی. تیسری ٹرم کیا آئے گی n ہے 1/2, پھر 1/2 مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل اور x کی پاور 2, یعنی x کی جگہ مائنس ایکس اور اس کی پاور 2 پلس. اب یہ 3 ٹرمز ہو گئی. چوتھی ٹرم کیا آئے گی n انٹو, یعنی n ہے 1/2, پھر 1/2 مائنس 1, پھر 1/2 مائنس 2. یہ 4th ایکسپریشن اس کا آتا ہے اس طرح. نیچے آتا ہے 3 فیکٹوریل اور یہاں آ جائے گا x کا کیوب, لیکن اس کیس میں مائنس ایکس ہے تو اس کا کیوب ہو جائے گا, اور پلس سو آن, یعنی یہ چلتی جائے گی. ہمیں صرف ایکسپینڈ کرنا ہے. اب یہ کیسے سالو ہوگا, اب غور کریں. صرف اس کی اب میتھمیٹیکل کیلکولیشن رہ گئی ہے. 1 پہلے آ جائے گا, پھر مائنس پلس ہوتا ہے مائنس x/2, یہ سیکنڈ ایکسپینشن اس طرح سے ہو گئی. اس کے بعد غور کریں پلس 1/2 مائنس 1, یعنی جب ہم اس کا ایلسیم لیں گے تو وہ آ جائے گا مائنس 1/2 یعنی بریکٹ کے اندر, اور پیچھے 1/2 ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. نیچے 2 کا فیکٹوریل یعنی 2 لکھیں گے ہم, اور مائنس ایکس کا اسکوئر کا مطلب ہے ایکس کا اسکوئر پلس. اور یہ جو 4th ٹرم ہے وہ کیسے ہوگی 1/2 ایز اٹ از, 1/2 مائنس 1 کا مطلب ہے مائنس 1/2, اور یہ کیا ہے 1/2 مائنس 2, یعنی اس کا ایلسیم 2 آ جائے گا, اور 1 مائنس 4 کا مطلب ہے مائنس 3/2, اور یہ ہے مائنس ایکس کا کیوب یعنی مائنس ایکس کیوب, اور ڈیوائڈیڈ بائی 3 فیکٹوریل ہوتا ہے 6 کے برابر پلس سو آن. اس طرح اگر اس کو فردر سالو کرنا چاہے تو کیا آئے گا, غور کریں 1 مائنس x/2. اب غور کریں مائنس پلس ہوتا ہے مائنس, اگر غور کریں تو یہ 1/2 ہوتا ہے 1/4, اور بیسیکلی 1/4 4 نیچے ہے, تو یہ اس میں کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائی, یعنی 1/8 آ جائے گا. اور یہ x کا اسکوئر تھا تو x کا اسکوئر ہم نے یہاں اوپر لکھ لیا اس طرح, یہ x اسکوئر اس کے اوپر آ جائے گا. اور اس کے بعد غور کریں مائنس مائنس یہ پلس ہو جائیں گے, اور یہ والا مائنس باہر آ جائے گا تو مائنس. اب غور کریں 3x کا کیوب اوپر پڑا ہوا ہے, اور یہ 2 نیچے, اور یہ 2 بھی نیچے ہے, اور یہ 2 بھی نیچے, تو 2 انٹو 2 4, 4 انٹو 2 8, بیسیکلی 8 نیچے پڑا ہوا ہے, اور یہ 6 بھی
اس کے نیچے ہے اور پلس سو آن اس طرح. اگر ہم اس کو ایک اور سٹیپ میں لکھنا چاہیں تو اس کا آنسر پھر کیا آئے گا؟ یہ آئے گا 1 مائنس ایکس بائی 2 اور یہ آ جائے گا مائنس ایکس اسکوئر بائی 8. اب غور کریں یہ 3 اور یہ 2 یہ کٹ سکتا ہے تو بچے گا کیا؟ مائنس ایکس کیوب اوور 8 انٹو 2 16 پلس سو آن. تو غور کریں ہم نے اس کو 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرمز 4 ٹرمز تک اس کوشچن کی ایکسپینشن ہم نے لکھ لی. تو اسی طرح اس کے ریمیننگ پارٹس جو ہوں گے ان میں بھی ہم نے ایکس کی ویلیو نکالنی ہے اور این کی ویلیو نکالنی ہے. نکالنے کے بعد ہم اس ایکسپریشن کی رائٹ سائڈ پر جب پٹ کریں گے تو ہماری ایکسپینشن اس طرح سے نکل آئے گی. اب ہے کوشچن نمبر 4 اور وہ کس طرح سے سالو ہوگا غور کریں. اف ایکس از سو اسمال دین اٹس اسکوئر اینڈ ہائر پاورز کین بی نیگلیکٹڈ دین شو دیٹ. کوشچن نمبر 4 کا پارٹ 2 ہے اسکوئر روٹ 1 پلس 2x ڈیوائڈیڈ بائی اسکوئر روٹ 1 مائنس ایکس از اکول ٹو 1 پلس 3 بائی 2 انٹو ایکس. غور کریں اس کوشچن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ جو ہمیں دی ہے یہاں پر سٹارٹ میں اس نے کہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ اسمال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایکس کا اسکوئر لیا جائے اور اس کی ہائر پاورز یعنی ایکس پاور 3 ایکس پاور 4 ایکس پاور 5 یہ جہاں پر بھی آئیں گی ان سب کو ہم نیگلیکٹ کر دیں گے یعنی کہ ان کو لکھنے کی ضرورت پھر نہیں ہوگی. اب غور کریں ہم کس طرح سے کریں گے. ہم نے لیفٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ بنانا ہے. اگر یہ بنانا ہے تو ہم لیفٹ سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور رائٹ سائڈ اس کی بنا لیں گے. کس طرح؟ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے 1 پلس 2x اور اس کی پاور ہے 1/2. اب ہم اس کی پاور میں لکھنا چاہتے ہیں اس کو تو 1/2 اس کی پاور بن گئی اور نیچے والی جو ٹرم اس کی پاور 1/2 تھی یہ اوپر جا کر مائنس 1/2 ہو جائے گی. یعنی 1 مائنس ایکس جب اوپر جائے گا تو اس کی پاور نیگیٹو ہو جائے گی تو نیگیٹو 1/2 آ جائے گا. تو غور کریں ہم نے سمپلی کیا کیا ہم نے اس کی نیگیٹو پاور کر دی. اب فارمولا اپلائی کریں گے اور اس کے اوپر علیحدہ جو ہم نے پچھلے کوشچن کو سالو کرتے ہوئے یہاں پر لکھا تھا. لیکن اس میں غور کرنے والی چیز کیا ہے کہ اگر ہم 1 پلس 2x اس کو پہلے لے لیں 1 پلس 2x کی پاور 1/2 اس پہ اگر ہم وہ والا فارمولا پٹ کریں یعنی 1 پلس n ہے 1/2 اور x کیا ہے x ہے 2x. اس کیس میں 2x پورا x کے برابر ہے تو یہ ہوگا 1 پلس nx پلس. غور کریں آگے کیا ہوتا ہے n انٹو n مائنس 1 تو n کیا ہے 1/2 1/2 مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل x کا اسکوئر. لیکن غور کریں یہ ٹرم ہم یہاں پر نہ بھی لکھتے تو ہمارا کوشچن ٹھیک تھا. کیوں؟ کیونکہ x کا اسکوئر آ رہی ہے اس ٹرم میں اور اس نے ہمیں پہلے کہہ دیا تھا کہ x کا اسکوئر یا بڑی پاور یہ نہ بھی لکھے تو اس کی خیر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تو جتنی بھی آگے والی ٹرمز ہوں گی وہ x کا کیوب پھر x کی پاور 4 پھر 5 تو وہ ساری ہم نے نیگلیکٹ کر دی. بچے گا کیا؟ صرف یہ 2 کینسل ہونے کے بعد 1. اس کا مطلب ہے یہ پوری ٹرم ایکسپینڈ ہونے کے بعد اس کے برابر آ گئی تو 1 پلس 2x کی پاور 1/2 یہ برابر آ گئی 1 پلس x کے. اب غور کریں اب اسی طرح ہم اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں 1 مائنس ایکس کی پاور مائنس 1/2. غور کریں یہ برابر ہے مائنس اس میں برابر ہوگا مائنس ایکس کے اور n برابر ہے مائنس 1/2 کے. یہی ہم نے اس کی رائٹ سائڈ پہ پٹ کرنا ہے تو 1 پلس nx n ہے مائنس 1/2 کے برابر اور x ہے مائنس ایکس پلس. اب غور کریں اگلی ٹرم میں ایکس اسکوئر آتا ہے اور وہ لکھنے کی ضرورت نہیں چھوڑ دیا. وہ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ہمیں کوشچن میں یہ گیون تھا کہ ایکس کا اسکوئر اور بڑی پاور ہم چھوڑ سکتے ہیں. بچے گا کیا؟ یہ آ جائے گا مائنس مائنس کٹ کے پلس ہو جائے گا 1 پلس x/2. تو غور کریں اس کی رائٹ سائڈ یہ بن گئی یعنی اس کی جگہ ہم یہ پٹ کر سکتے ہیں. تو غور کریں لیفٹ سائڈ کیا تھی؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے 1 پلس 2x کی پاور 1/2 جو کہ ہم نے یہ نکال لی ہے تو اس کا مطلب ہے 1 پلس ایکس یہاں لکھیں گے اور ڈاٹ اس کی جگہ ہم یہ لکھ لیں گے x/2 یہ آ گیا. اب غور کریں اس کو اگر ہم سالو کریں ہمارے پاس کیا آتا ہے. اگر ہم اس کو سالو کریں 1 پلس ایکس انٹو 1 پلس ایکس کی نیچے ہے 2 یعنی 1 انٹو 1 1 پلس x/2 پلس ایکس پلس ایکس اسکوئر بائی 2 یہ آ گیا. اور غور کریں یہ ہمیں کیا ریزلٹنٹ دے گا. اب غور کریں یہ جو ایکس اسکوئر ہے اس کو ہم یہاں پر اگین نیگلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کنڈیشن گیون تھی کہ ایکس کا اسکوئر اور بڑی پاورز کو نیگلیکٹ کر لیں گے تو یہ بھی نکل گیا.
بچے گا کیا 1 پلس, اب یہ دو ایکس والی ٹرمز ہیں, اگر ان دونوں میں سے ایکس کامن لے لیں تو 1/2 پلس 1 رہ جائے گا, ان دونوں میں سے ایکس کامن بچے گا کیا 1 پلس ایکس انٹو ایلسیم آ گیا 2 اور 1 پلس 2 یہ آ گیا. اس کو اگر فردر سالو کریں تو 1 پلس ایکس یہ آ گیا 2 پلس 1 3/2, اور اس کو اگر ہم ارینج کر لیں تو 1 پلس 3x/2. تو یہ ہمارے پاس غور کریں کیا تھی, رائٹ ہینڈ سائڈ. تو غور کریں ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پک کیا, اس کے اوپر سالو کر کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ گیا. اسی طرح جو اس کے ریمیننگ پارٹس ہیں وہ بھی ایسے ہی سالو ہوں گے کہ ہم پاور کو اوپن کریں گے, ایکس اسکوئر اور ایکس کیوب اور ایکس 4 کو نگلیکٹ کر دیں گے اور ہماری پھر رائٹ ہینڈ سائڈ برابر آ جائے گی. اب آتا ہے ایکسرسائز 8.3 کا کوشچن نمبر 6. اف ایکس از ویری نیئرلی اکول ٹو 1 دین پروو دیٹ پی ایکس پاور پی مائنس کیو ایکس پاور کیو از اکولنٹ ٹو پی مائنس کیو انٹو ایکس پاور پی پلس کیو. غور کریں اس نے کیا کہا ہے, سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن جو اس نے یہ کوشچن میں دی ہے کہ ایکس جو ہے وہ نیئرلی اکول 1 ہے, یعنی ایکس 1 کے برابر ہے, یا 1 کے برابر ایگزیکٹ نہیں ہے, نیئرلی اکول ہے, یعنی 1 سے بڑا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور 1 سے تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو غور کریں اسی کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا پروو کریں گے. وہ کیسے, ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ بیسیکلی برابر ہے 1 کے نہیں, کیونکہ اس نے کہا نیئرلی اکول 1, یعنی 1 کے برابر نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو برابر لکھیں کس کے, 1 پلس ایچ, یعنی ایچ ایک بہت چھوٹا نمبر ہے جو کہ 1 میں ایڈ ہو رہا ہے تاکہ یہ 1 کے قریب قریب رہے. تو ایچ جو ہے وہ ویری اسمال ہے, یہ کنڈیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 پلس ایچ بیسیکلی ایکس کے برابر ہے, جو کہ ہم نے اس کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر لکھ لیا. اب اس کی لیفٹ سائڈ دیکھیں, غور کریں وہ کیا ہے. لیفٹ سائڈ ہے پی ایکس پاور پی مائنس کیو ایکس پاور کیو, یہ لیفٹ سائڈ ہمیں گیون تھی, اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا پروف کریں گے. تو غور کریں پی ایکس پاور پی مائنس کیو ایکس پاور کیو آ گیا. اب غور کریں ہمیں پتا ہے کہ پی انٹو ایکس کیا ہم نے لیٹ کیا ہے 1 پلس ایچ, اور یہ پاور پی ایز اٹ از, مائنس کیو انٹو پھر ایکس کی جگہ 1 پلس ایچ اور اس کی پاور کیو ہے, یعنی ہم نے ایکس کی جگہ سمپلی 1 پلس ایچ ریپلیس کر لیا. اب غور کریں کیا ہمارے پاس اس کے اوپر وہ جو ہم نے پہلے فارمولا اوپن کیا تھا 1 پلس ایکس کی پاور سم تھنگ, تو اس کا فارمولا ہم نے کیسے اوپن کیا تھا 1 پلس, اگر یہ ایکس ہے اور یہ این ہے تو 1 پلس این ایکس, یعنی این اور ایکس ہے ایچ, تو یہاں پر پلس اگلا ہوتا تھا این انٹو این مائنس 1, یعنی پی انٹو پی مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل انٹو ایچ اسکوئر اور پلس سو آن, یہ اس کی ایکسپینشن تھی. اس کے بعد مائنس اور یہ کیو ایز اٹ از آ جائے گا. اس کے بعد کیا آئے گا 1 پلس ایچ کی پاور کیو, یعنی 1 پلس این ایکس, این ایکس ہوگا کیو ایچ پلس کیو انٹو کیو مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل ایچ کا اسکوئر پلس سو آن ایز اٹ از. اب غور کریں ہمیں پتا ہے کہ اگر ایچ کی ویلیو بہت چھوٹی ہے, یعنی 1 سے چھوٹی ہے بہت زیادہ, تو جب اس کا اسکوئر کریں گے یہ اور چھوٹی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے پاس ایچ اسکوئر کو لکھنے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ یہ بہت چھوٹی ٹرم ہے اور یہ ملٹیپلائی کر کے اس سب کو ختم کر دے گی. ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نیگلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ایچ اسکوئر اس میں سے بھی نیگلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے بڑی بڑی پاور ساری نیگلیکٹ ہو جائیں گی. تو بچے گا کیا, غور کریں یہ بچے گا پی انٹو 1 پلس پی ایچ, یہاں تک بچے گا, اس کی بریکٹ کلوز, مائنس کیو انٹو 1 پلس کیو ایچ, اس کی بھی باقی ٹرمز ختم. اب ہم نے صرف اتنے پارٹ کو سالو کرنا ہے. کیا آئے گا, یہ پی اندر ملٹیپلائی ہو جائے گا, پی پلس پی اسکوئر ایچ مائنس کیو اسکوئر ایچ, یہ آ گیا. اب غور کریں اس کو اگر ہم ارینج کر لیں, کانسٹینٹ والی ٹرم کو اگر ہم پہلے لکھ لیں پی مائنس کیو ایز اٹ از, اور پلس یہ آ جائے گا پی اسکوئر مائنس کیو اسکوئر, ان دونوں میں سے ایچ کامن نکال لیا ہم نے, ان دونوں میں سے اسکوئر والی ٹرمز میں سے. اب غور کریں پی مائنس کیو ایز اٹ از, اس کو کیا ہم ایسے نہیں لکھ سکتے, ایک دفعہ پی پلس کیو ایک دفعہ پی مائنس کیو اور یہ ایچ ایز اٹ از باہر, تو یہ ہم نے اس کو بریک کر لیا, یعنی اے اسکوئر مائنس بی اسکوئر والے فارمولا میں. اب یہ دو ٹرمز آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ایڈ. اگر یہ دو ٹرمز آپس میں, یہ ایک ٹرم ہے پوری کی پوری اور یہ دوسری, ان دونوں میں سے بھی کامن نکلتا ہے کیا, پی مائنس کیو. تو یہاں کیا بچے گا 1 پلس, جب پی مائنس کیو نکل گیا تو یہاں پر کیا بچے گا
P plus Q اور اس کی بریکٹ کے باہر H, یہ بن جائے گا. اب غور کریں, کیا ہمارے پاس, اب غور کریں, ہمیں پتا ہے کہ جو یہاں پر H کیا تھی, پاور, یعنی P اور Q کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ P Q پاورز ہیں, یعنی ان کی یہ بیسیکلی P یا Q یہ ایکویلنٹ ہے کس کے, N کے, اور یہ جو H ہے یہ بیسیکلی ایکویلنٹ ہے X کے, جو ہم فارمولا پٹ کرتے تھے. اب غور کریں, یہ ہمارے پاس ایکسپینشن کی ہوئی ہے, کیا ہم اس کو واپس فارم میں لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس اوریجنل فارم ہوتی ہے, یعنی جو لیفٹ سائڈ ہوتی ہے. تو اب غور کریں, P minus Q ایز اٹ از 1 plus H, اور یہ پاور میں چلی جائے گی چیز, وہ کیسے, غور کریں, ہم نے اتنے ایکسپریشن کو, بریکٹ والے ایکسپریشن کو اس میں لکھ لیا. وہ کیسے, یہ جو P plus Q تھا, یعنی P Q والی فارم ہمارے پاس بیسیکلی N ہوتی ہے, اور H بیسیکلی X کے ایکویلنٹ ہے. تو X کی پوزیشن پہ ہم نے H لکھ دیا, اور N کی پوزیشن پہ P plus Q پورے کا پورا لکھ دیا. یہ ہم نے یوزنگ کون سا فارمولا, 1 plus X کی پاور N از اکول ٹو 1 plus NX plus so on. تو ہم نے کیا کیا, اس کی مدد سے یہ چیز ہم نے اس طرح لکھ لی. اب غور کریں, P minus Q ایز اٹ از رہے گا 1 plus H, یہ ہم نے لیٹ کیا ہوا تھا X کے برابر, اور اس کی پاور P plus Q. اور غور کریں, کیا یہی چیز ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ نہیں تھی گیون کوشچن کی, اور اگر یہ برابر آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو کیا لکھتے ہیں, ہینس پرووڈ. اور یہ پروو ہم نے بیسیکلی اس فارمولا کو یوز کرتے ہوئے کیا ہے. ایک اور کوشچن ہم اسی ایکسرسائز کا سالو کر لیتے ہیں. کوشچن نمبر 10, یوز بائنومیل تھیورم ٹو شو دیٹ 1 plus 1 over 4 plus 1 into 3 divided by 4 into 8 plus 1 into 3 into 5 divided by 4 into 8 into 12 plus so on into infinity تک جائے گی, is equal to square root 2. یعنی ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر بائنومیل تھیورم کو اپلائی کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسکوئر روٹ 2 لے کے آنا ہے. وہ کس طرح سے آئے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بائنومیل تھیورم کیا تھا, 1 plus x کی پاور n از اکول ٹو, یہ کس کے برابر ہے, 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x کا اسکوئر plus so on. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی. اگر یہ چیز ہمیں یاد ہے تو غور کریں, بیسیکلی یہ بیسیکلی کیا ہے, اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ, یہی چیز ہم نے لکھنی ہے. غور کریں, 1 اور 1 آپس میں ایکویلنٹ ہے, ہم نے اس کو اس طرح لکھ دیا. اس کا مطلب ہے 1/4 اس کے ایکویلنٹ ہوگا, یعنی 1/4 ایکویلنٹ ہے کس کے, NX کے. اور اسی طرح یہ 1.3 ڈیوائڈیڈ بائی 4.8 یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ ہمیں پتہ لگ گیا. اگر یہ ایسا ہے تو 1/4 بیسیکلی برابر ہے n انٹو ایکس کے, اور n انٹو n مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل ایکس کا اسکوئر, یہ برابر کس کے ہوگا, 1.3 کے ڈیوائڈیڈ بائی 4.8 کے. یعنی ہم نے اس کی ٹرمز کو کمپیئر کر لیا یا کمپیوٹ کر لیا. تو اس کے بعد اب غور کریں, ہمارے پاس اس میں بھی NX ہے اور اس میں بھی NX کی ٹرمز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو n اور x میں کسی ایک میں الگ کر لیتے ہیں. تو ہم اس کو اگر x n کی فارم میں الگ کریں, یعنی n برابر ہے کس کے, 1/4x کے. یہ ہم نے n کی ویلیو یہاں سے نکال لی اور اس کو ہم پٹ کریں گے اس ایکویشن میں, تاکہ ہمارے پاس کسی ایک ویریبل کا آنسر آ جائے, اور پھر اس کو ہم یہاں پر واپس پٹ کریں گے تو دوسرے کا بھی آ جائے گا. اب غور کریں, n کی جگہ 1/4x پٹ کرنا ہے, یعنی n کی جگہ 1/4x, پھر 1/4x مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل, اور یہ x کا اسکوئر ایز اٹ از آئے گا. پھر رائٹ سائڈ پہ ہے 1.3 یعنی 3, اور 4 into 8 32. یہ ہم نے اس کو اس طرح سالو کر لیا. اب غور کریں, 1/4x ایز اٹ از, اور یہ کیا آئے گا, 1 minus 4x over 4x آ جائے گا اس طرح سے. تو غور کریں, ہم نے LCM جسٹ یہاں پر پٹ کر لیا, اور 2 کا فیکٹوریل 2 ہوتا ہے, اور یہ x کا اسکوئر ایز اٹ از اکول ٹو 3/32 آ گیا. اب غور کریں, 1 minus 4x تو اوپر رہے گا, اور یہ کیا ہے 4x into 4x, تو یہ نیچے ہے 16x کا اسکوئر انٹو 2, یہ 2 بھی ایز اٹ از پڑا ہوا ہے, اور یہ x اسکوئر اوپر پڑا ہوا ہے, 3/32 آ گیا. غور کریں, 16 into 2 ہوتا ہے 32, تو یہ دونوں سائڈ سے آپس میں کٹ گیا. x اسکوئر اور x اسکوئر بھی کٹ سکتا ہے, بچے گا کیا, 1 minus 4x is equal to 3,
यहां पर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, ये आ जाएगा -2 और ये आ गया 4x, यहां से x क्या आ जाएगा -1/2, ये आ गया x का आंसर। अब हमें चाहिए n, तो वो हमें यहां से मिल जाएगा। तो n बराबर था किसके, 1/4x के, x की जगह हम -1/2 पुट कर लेते हैं, 2 कट गया इस 4 के साथ, तो ये क्या बचेगा, n इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे लिखे ऊपर लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमने बाहर निकाल लिया, तो नीचे क्या बच गया, जस्ट 2। तो n की वैल्यू भी 1/2 माइनस साइन के साथ आ गई, यानी दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अब यही वैल्यूज जो हमने यहां राइट साइड कंपेयर करके ली थी, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। गौर करें, 1 प्लस एक्स होल पावर n है, यानी 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस एक्स है -1/2 और n क्या है -1/2, ये लिख लिया हमने। अब गौर करें, जब ये आ गया तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम प्रूव यहां पर कर लेते हैं। ये है 1 प्लस एक्स होल पावर n -1/2, तो अब ये अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 -1/2 आ जाएगा और इसकी पावर है 1/2। अब गौर करें, 1 -1/2 का मतलब होता है 1/2 और इसकी पावर है किसमें, ये इसकी पावर है -1/2। यहां अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ये किसके बराबर आएगा, 1 -1/2 बराबर है 1/2 के और इसकी पावर -1/2 एज इट इज रहेगी। अब गौर करें, हम इसकी दोनों की पावर्स अलग कर लेते हैं, यानी गौर करें, अगर हम 1/2 को ऊपर नीचे कर दें, यानी 2/1 कर दें, तो फिर इसकी पावर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। ये हमें पता है, जब हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को ऊपर नीचे उल्ट दें तो हमारी पावर चेंज हो जाती है, तो 1/2 पावर आ गई। इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 1/2 है, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट और नीचे 1 का भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट नीचे लिखने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर ही है, तो इसका बराबर आ गया। और यही क्या थी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, और यही हमारा क्या था, प्रूफ। तो हमने सिंपली बायनोमियल थ्योरम की मदद से इस प्रूफ को इजिली सॉल्व कर लिया। यहां तक एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई।